موسمیاتی تبدیلی ہمارے ملک کا ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، لیکن کیا ہم ان پالیسیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کو پالیسی کا شام پارٹ بنا لیں آپ اپنے، تو تینوں چیزیں جو ہے نا وہ اس ہمارے پالیسی ڈائلاگ میں کور ہو جاتی ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں تبدیلی کی ایک نئی لہر شروع ہو رہی ہے، جہاں نیشنل ڈائیلاگ آن کلائمیٹ چینج نے ملک بھر میں طلباء اور پیشہ ور افراد کو موسمیاتی تبدیلی کے ہنگامی مسئلے سے نمٹنے کے لیے تربیت دینے کی کوشش شروع کی ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ ایکوسول پرائیویٹ لمیٹڈ نے اس مشن کو آگے بڑھانے میں سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ ایکوسول کی سی ای او ملیحہ عباس زیدی کی ویژنری لیڈرشپ کے تحت یہ تحریک پاکستان میں ماحولیاتی شعور اور ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو یہ ہماری ایکٹیویٹی تھی جس میں ہم پالیسی میکنگ میں ہم نے یوتھ کو انگیج کیا، اس کا پرپس یہ تھا کہ ہم یوتھ کو کلائمیٹ چینج اویئرنیس دیں اور کلائمیٹ لٹریسی کو مین اسٹریم کریں پاکستان میں، جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو یکجا کرنا ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل پر بحث کریں اور 2021 کی پالیسی کو 2025 سے 2030 تک کے مقاصد کے مطابق اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پر زور دیں۔ بہت بڑے ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں، سو وہاں پر سولر سسٹم لگائے جس کے ذریعے سے لوکل جو اسکولز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، آٹے کی چکیاں ہیں، وہ ان سولر سسٹم کے تھرو چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ون آف ہمارا ہی ایک اسٹارٹ اپ ہے جو ماشاءاللہ ملیحہ کے ساتھ بھی جنہوں نے پارٹنرشپ کی ہے، asani.io، یہ واٹر مینجمنٹ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ملیحہ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 50,000 سے زائد طلباء کو پالیسی کے مقاصد اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں تعلیم دی جائے۔ نیشنل ڈائیلاگ آن کلائمیٹ چینج کا اس وقت مشن ہے 50,000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلس کو لٹریٹس بنانا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے پالیسی میکنگ میں اور یوتھ کرافٹ نہیں کریں گے، اس کو کریٹ نہیں کریں گے، تو اس کے ہم آؤٹ کمز نہیں دیکھ سکتے سوسائٹی میں۔ تو جو پالیسی یوتھ کریٹ کرے گی، کرافٹ کرے گی، اس کی اڈاپٹیشن، اس کی اڈاپشن بہت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جو 1% سے بھی لیس لوگ اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ نیشنل ڈائیلاگ آن کلائمیٹ چینج کا یہ مشن ہے کہ وہ پاکستان میں 1 ملین کلائمیٹ لٹریٹس تیار کرے، جو یہ جانتے ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا، وہ یہ جانتے ہوں کہ کون سے اڈاپٹیشن میجرز انہوں نے لینے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ کون سے سولوشنز ہیں جو وہ خود کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان سولوشنز کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ So my time here was excellent. I got to learn new things, and I'm hoping to learn new things as well as I'm continuing the session. I will be participating in the debate. And thank you, that's it. It was a great experience. I'm Mehmet Tariq from Dow University. I'm studying BS Nutrition, and as a nutritionist to be, آج کی ورکشاپ میں نے اٹینڈ کی، that was about climate change policy making، اور میں نے سمجھا کہ یوتھ کتنا اچھا چینج لا سکتی ہے اس پالیسی کو پڑھ کے، کیونکہ یہ پالیسی کافی انکمپلیٹ ہے اور ہم اپنا کریٹو مائنڈ یوز کر کے کافی اچھا امپیکٹ لا سکتے ہیں۔ Me Sahar Abdul Rauf from Dow University of Health Science. I am a student of third year Perfusion Sciences. Basically, we are here for the training session of climate change policy. ایکچولی یہ بہت اچھی ٹریننگ سیشن تھا۔ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے یہ فیل کیا کہ اس طرح کے ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم ایک ہیلتھ کیئر کمیونٹی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی اس طرح کی ورکشاپس بھی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ہم کلائمیٹ کے اکارڈنگ پاورٹی ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، اویئرنیس ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ 25 اپریل کو NIC یونیورسٹی میں پہلا ایونٹ منعقد ہوا، جہاں 100 سے زائد ذہین افراد نے موسمیاتی تبدیلیوں کی پالیسیوں کو اپڈیٹ کرنے میں حصہ لیا۔ شرکاء نے برین اسٹارمنگ سیشنز، مصنوعی پالیسی ڈرافٹنگ اور جاندار مباحثوں میں حصہ لیا۔ اگلے دن 26 اپریل کو NIC یونیورسٹی میں دوسرا ایونٹ منعقد کیا گیا، جہاں کیمیکل اور انرجی انڈسٹری کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورمز کے نمائندے بھی شامل تھے۔ معزز مہمانوں میں عمران صابر، عبداللہ فیروز، عائشہ خان، عمران عظیم، عالیہ ادریس اور جہانگیر سمرو شامل تھے۔ اس ایونٹ میں کراچی کی معروف یونیورسٹیوں کے طلباء کے درمیان مباحثے کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں NED یونیورسٹی، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، داؤد یونیورسٹی
और दीगर शामिल थे। कराची में हमारा टास्क बेसिकली ये है कि हमने पाकिस्तान के 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड करना है, उनको अवेयरनेस देनी है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, एंड वी हैव contacted and collaborated with top 25 universities of Karachi, such as IBA, Habib, Iqra University, IIEE, Dawood University, Dow University, NED. ठीक है, we have multiple university, a long list of universities जिनके हमने collaborate किया और इनके students ने यहाँ पर आकर speaking skills के बारे में जाना है, उन्होंने policy making के बारे में जाना है, उन्होंने debate की है इस पे बहुत ही in such an excellent way, और that was beyond our expectations. और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया था, हम लोग NED से थे, और हम लोगों को इससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू द इवेंट एंड द पॉलिसी. इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मैं चाहती थी कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबली एक चेंज आ रहा है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान पे इस चीज़ पे काम नहीं हो रहा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था ज्वाइन करने के लिए और इस चीज़ पे काम करने के लिए और लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाने के लिए. तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेयर किया और मैं ज्वाइन किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ताकि जो है मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लोगों को अवेयर करवाऊँ, स्टूडेंट्स को लिटरेट करवाऊँ. हमारा जो गोल है वो है कि हमें 50,000 स्टूडेंट्स को लिटरेट करवाना है इस चीज़ के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का इस चीज़ पे बात करना क्यों ज़रूरी है, और हमारे मिनिस्टर्स का उस पर क्या रोल हो सकता है, वो इस चीज़ को पॉलिसी को कैसे अच्छी तरीके से और रिन्यू कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स क्योंकि यूथ हमारे मुल्क में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. और हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के CEOs और मैनेजर्स को बुला के आज मीटिंग कराई, कॉन्फ्रेंस कराई, ताकि वो इस चीज़ पे काम करें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें, और ताकि हम सब मिल के पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उस पर काम कर सकें. कम्युनिटी सर्विस का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मलिहा बाज जैदी हमारे डिपार्टमेंट आई थी, तो उसके बाद फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया एंड देन आई ज्वाइंड हर टीम. तो क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगा था उनका आइडिया कि इट इज़ सो इनोवेटिव कि आजकल जहाँ जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं और वो बहुत आगे निकल चुकी हैं, तो ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान अभी तक वहीं के वहीं है. तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर यूथ to talk on climate change, to get awareness on climate change. So yes, it is a new experience, a new exposure, and I'm enjoying it. And thank you to Maliha who gave me the opportunity to stand here. Now, as an event organizer, as a communicating lead, I am sharing my experience that this event, the main purpose of this event is to promote the youth about the climate change policy, and this event shapes and polishes the mind and thoughts of the young generation youth, because policy debate on climate change is an event जो कि हमारी यूथ को इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिटेल्स दे रहा है, बिकॉज इन्वायरमेंट और क्लाइमेट जो है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, कोई भी कंट्री हो इन द वर्ल्ड, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमारी यूथ को इस बारे में इंफॉर्मेशन और डिटेल्स होनी चाहिए कि क्लाइमेट को एक क्लीन पाकिस्तान बनाना हमें, ये हमारा काम है, हम यूथ का काम है कि हम अपने पाकिस्तान को कितने अच्छे से प्रमोट कर सकें. तो ये इवेंट का मेन पर्पज़ ही यही है कि प्रमोट किया जाए और बेस्ट पॉलिसी बनाया जाए रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज के. इस मकालमे के ज़रिए शुरका ने ये सीखा कि मौसमियाती तब्दीली से कैसे निपटा जाएगा, इसके असरात को कैसे कम किया जाए और हम सब मिलकर एक बेहतर मुस्तक़बिल कैसे बना सकते हैं. के साथ ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में नुमाया पेशरफ्त करने के लिए तैयार है. तलबा, पेशावर अफराद और सनतों के दरमियान ताउन मुस्तक़बिल को ज़्यादा सरसब्ज़ बनाने की राह हमवार करेगा. रेहान हैदर, लोकल न्यूज़, कराची.